بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چھٹا باب ہے نکرہ معرفہ اور ضمیر، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ضمائر مبنی ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَاءُ يَجِبُ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبَ الْمُضْمَرَاتُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ لِشِبْهِهَا فِي الْحُرُوفِ فِي الْجُمُودِ وَلِذَلِكَ لَا تُصَغَّرُ وَلَا تُثَنَّى وَلَا تُجْمَعُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ فَمِنْهَا مَا يُشْتَرَكُ فِيهِ الْجَرُّ وَالنَّصْبُ وَهُوَ كُلُّ ضَمِيرِ نَصْبٍ أَوْ جَرٍّ مُتَّصِلٍ نَحْوُ أَكْرَمْتُكَ وَمَرَرْتُ بِكَ وَإِنَّهُ وَلَهُ فالكاف في أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر منها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نا وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح كأعرف بنا فإننا نلنا المنح أي صلح لفظ نا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو اضربي ومثال النصب نحو اکرمنی ومثال الجر نحو مر بی ویستعمل فی الثلاثة اذن هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب اکرمتهم ومثال الجر لهم وانما لم يذكر المصنف الياء وهم لانهما لا يشبهان نا من كل وجه لان نا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل في الاحوال الثلاثة بخلاف الياء فانها وان استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ہر ضمیر کے لیے مبنی ہونا واجب ہے، اور وہ لفظ جسے جر دی جائے اس لفظ کی طرح ہے جسے نصب دی جائے۔ ضمیریں تمام کی تمام مبنی ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کی مشابہت ہوتی ہے حروف کے ساتھ جمود میں، اسی وجہ سے ضمیریں ان کی تصغیر نہیں آتی اور یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی۔ اور جب یہ والی بات ثابت ہو گئی ہے کہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں تو ضمیروں میں سے بعض ضمیریں وہ ہیں جس میں جر اور نصب مشترک ہے، اور وہ ہر ایسی ضمیر ہے نصب کی یا جر کی جو کہ متصل کی ضمیر ہو، جیسا کہ اکرمتو کا اور مررتو بی کا اور انہو اور لہو۔ کاف اکرمتو کا میں نصب کی جگہ میں ہے اور بیکا میں جر کی جگہ میں ہے، اور ہا انہو میں نصب کی جگہ میں ہے اور لہو میں جر کی جگہ میں ہے۔ اور ضمیروں میں سے بعض ضمیریں وہ ہیں جس میں رفع نصب اور جر مشترک ہوتا ہے، اور وہ نون الف نا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ماتی نے اپنے اس قول کے ساتھ۔ رفع نصب اور جر کے لیے نون الف نا صلاحیت رکھتی ہے، جیسا کہ اعرف بنا فإننا نلنا المنح، یعنی نون الف نا یہ رفع کے لیے بھی صلاحیت رکھتا ہے جیسے نلنا، اور نصب کے لیے بھی جیسا کہ فإننا، اور جر کے لیے بھی جیسا کہ بنا۔ اور وہ ضمیریں جو رفع نصب اور جر تینوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یا ہے۔ رفع کی مثال جیسے اضربی، نصب کی مثال جیسے اکرمنی، جر کی مثال جیسے مر بی، اور استعمال کی جاتی ہے ان تینوں حالتوں میں ہم ضمیر بھی۔ رفع کی مثال ہم قائمون، نصب کی مثال اکرمتہم، جر کی مثال لہم۔ سوائے اس کے نہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یا اور ہم کو ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نون الف نا کے ساتھ ہر اعتبار سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں، اس لیے کہ نون الف نا رفع نصب اور جر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معنی ایک ہوتا ہے، اور وہ ضمیر متصل کی ہوتی ہے تینوں حالتوں میں، بخلاف یا کے، اس لیے کہ یہ اگرچہ رفع نصب جر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ ضمیر متصل ہوتی ہے تینوں حالتوں میں، لیکن معنی واحد نہیں ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، اس لیے کہ حالت رفع میں یہ مخاطب کے لیے اور حالت نصب اور جر میں متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اگرچہ یہ معنی واحد ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، لیکن یہ نون الف نا کی مثل نہیں ہے، اس لیے کہ حالت رفع میں منفصل کی ضمیر ہے اور حالت نصبی اور جری میں متصل کی ضمیر ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہیں، کیونکہ ان کو مشابہت ہوتی ہے حروف کے ساتھ جمود کے اندر۔ دیکھیں پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو حروف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے وضع کے اندر، یعنی وضع کے اعتبار سے یہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں اور حروف مبنی ہوتے ہیں، لہذا ضمیریں بھی مبنی ہوتی ہیں۔ آج کے سبق میں حضرت اس کے مبنی ہونے کی، یعنی جو ضمیریں ہیں مبنی ہونے کی ایک اور وجہ اور علت ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو شبہ جمودی حاصل ہوتی ہے۔ شبہ جمودی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جامد ہونے میں ضمیریں یہ حرف کے مشابہ ہوتی ہیں، جیسے حروف ہے نا، چاہے وہ حروف جر ہوں، چاہے وہ حروف عطف ہوں، چاہے حروف زائدہ ہوں، یا اسی طریقے سے حروف ہجا ہوں، غرض کوئی سے بھی حروف ہوں، یہ جامد ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان کے اندر تصغیر نہیں آتی۔ اب جیسے با ہے نا، با حرف جر ہے، اب اس کی تصغیر نہیں آتی، اس کی تثنیہ نہیں آتی، اس کی جمع نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی ضمیریں بھی جتنی ہیں وہ بھی اس جمود کے اندر حروف کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ اب اگر ایک ضمیر ہے، جیسے واحد مذکر غائب کی ایک ضمیر ہے ہوا ضمیر، اب اس کی تصغیر نہیں آتی، اب اس کی تثنیہ اور اس کی جمع نہیں آتی،
اب ہم یہاں پہ سوال یہ کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ تسنیہ جمع نہیں آتی، حالانکہ تسنیہ کی ضمیر بھی آتی ہے، ہوا واحد کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی، تو ہما ضمیر ہے تسنیہ کی اور ہم ضمیر ہے جمع کی۔ دیکھیں ضمیریں اگرچہ ہیں تسنیہ کی جمع کی، لیکن یہ ہوا سے نہیں بنی۔ جو ہما ضمیر ہے نا تسنیہ کی، وہ واضح نے ابتدان ہی تسنیہ کے لیے الگ سے ضمیر وضع کی ہے، اور واضح نے ابتدان ہی جمع کے لیے الگ سے ہم ضمیر وضع کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا سے ہی اس کی گردان چل رہی ہو جس طریقے سے اس میں مشتق کی گردانیں چلتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حروف جامد ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جو ضمیریں ہیں ان کو بھی جمود کے اندر یعنی جامد ہونے کے اندر حروف سے مشابہت حاصل ہے، اور حروف مبنی ہے، لہذا جتنی ضمیریں ہیں یہ بھی اس مشابہت کی وجہ سے مبنی کہلائیں گی۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو حروف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جمود کے اندر۔ وہ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ ان کو جمود کے اندر مشابہت ہوتی ہے، لہذا جس طریقے سے اس میں جامد کی تصغیر نہیں آتی ہے، تثنیہ نہیں آتا ہے، جمع نہیں آتا ہے، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ حرف ہو، یہ سارا کچھ نہیں آتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ جو ضمیریں ہیں ضمیروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، نہ تو ضمیروں کی تصغیر آتی ہے، نہ ہی ضمیر تثنیہ اور نہ ہی ضمیر جمع ہوتی ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ، اگلا مسئلہ، یہ والی بات ثابت ہوگی کہ ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں۔ کیسے ثابت ہوئی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی دو وجہ اور دو علت حضرت نے ذکر کی ہیں، ایک وجہ اور ایک علت پہلے پڑھ چکے ہیں، دوسری وجہ اور دوسری علت حضرت نے یہاں پر ذکر کر دی ہے کہ جمود کے اندر اس کی مشابہت ہوتی ہے حروف کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ جو ضمیریں ہیں اس کی پھر آگے کل قسمیں ہیں۔ ضمیروں کی پہلی قسم حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ ایک قسم ضمیر کی وہ ہے جس میں جر اور نصب یہ مشترکہ ہوتی ہے، یعنی جر کے لیے بھی اور نصب کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے اکرمتک، اب اس میں دیکھیں یہ جو کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، یہ منصوب کی ضمیر ہے، یعنی یہ مفعول واقع ہو رہی ہے اکرمتک۔ بالکل ایسے ہی جو مجرور متصل واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے وہ بھی یہی کاف زبر کا ہی ہے، جیسے بیکا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کاف زبر کا، یہ واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، بالکل جیسا کہ یہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے غلامک، یہ بھی دیکھیں مجرور کی ضمیر ہے اور کاف زبر کا ہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے کاف زیر کی ہے، اسی کو آپ اکرمتک کے بجائے اکرمتکی کر دیں، اکرمتکی یا بکی، غلاموں کی، اس طریقے سے۔ تو یہ فرمایا فمنہا، ضمیروں میں سے بعض قسمیں وہ ہیں کہ جس میں جر اور نصب میں اشتراک ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ضمیر جر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ایک ہی ضمیر نصب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ ہر ایسی ضمیر ہوتی ہے جو نصب کی ہو یا جر کی ہو اور ضمیر متصل ہو، یعنی چاہے وہ منصوب متصل کی ضمیر ہو چاہے وہ مجرور متصل کی ضمیر ہو، یہ ساری کی ساری ضمیریں مشترکہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہو ضمیر ہے نا، غلامہ، غلامہا، غلامک، غلامکما، غلامکم، یہ ساری کی ساری مجرور متصل کی ضمیریں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو منصوب متصل کے لیے بھی یہی والی ضمیریں استعمال ہوں گی، جیسے ضربتہ، ضربتہما، ضربتہم، یہ ہو، ہما، ہم، ساری کی ساری ویسے ہی ضمیریں ہیں جیسے مجرور متصل کے اندر ضمیریں ہیں۔ جیسے کہ حضرت نے مثال دی ہے، جیسے اکرمتک اور مررت بک، ایک ایک مثال دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، یہ منصوب متصل کے لیے بھی یعنی مفعول کی ضمیر بھی یہی ہے، اور مجرور متصل کے لیے بھی یہی ضمیر ہے۔ یہ اسی طریقے سے انہو اور لہو، ان دونوں مثالوں میں دیکھیں انہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ منصوب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر ہے مجرور متصل کی، لیکن ضمیر ایک ہی ہے اور وہ ہے ہو۔ تو یہ حضرت فرما رہے فالکاف فی اکرمتک فی موضع نصب وفی بکا فی موضع جر، جو اکرمتک کے اندر کاف ہے نا یہ نصب کی جگہ میں ہے۔ نصب کی جگہ میں مطلب یہ ہے کہ یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے اکرمتک، اور جو بکا کے اندر کاف ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جر کی جگہ میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور واقع ہو رہا ہے، اس سے پہلے حرف جر ہے۔ اگرچہ موقع دونوں کا الگ الگ ہے، ایک کا موقع نصب کا ہے ایک کا موقع جر کا ہے، لیکن ضمیر دونوں میں ایک ہی استعمال ہو رہی ہے اور وہ ہے کاف زبر کا۔ اسی طریقے سے ہا، انہو میں جو ہو ضمیر ہے، ہا لکھا ہے ہو ضمیر ایک ہی بات ہے، جو ہو ضمیر ہے انہو میں یہ نصب کی جگہ میں ہے، کیونکہ انہ کا یہ اسم واقع ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ نصب کی جگہ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ جر کی جگہ میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جر موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ضمیروں میں سے بعض ضمیریں تو وہ ہوں گی جو جر اور نصب کے لیے ایک ہی استعمال کی جائیں گی، اور وہ کون کون سی ضمیریں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ان میں منصوب متصل کی ضمیر ہے اور دوسری ان میں سے مجرور متصل کی ضمیریں ہیں۔ منہا ما یشترک فیہ الرفع والنصب والجر، اگلا مسئلہ، اور ضمیروں میں سے بعض ضمیریں وہ ہوتی ہیں جن میں رفع، نصب اور جر مشترک ہوتے ہیں، یعنی رفع کے لیے بھی ایک ہی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، نصب کے لیے بھی وہی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور جر کے لیے بھی وہی ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور وہ حضرت نے ذکر کیا کہ وہ نون الف نا ضمیر ہے، یعنی جو نون الف نا ضمیر ہے یہ ایسی ضمیر ہے جو رفع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، نصب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی ساری مثالیں حضرت نے یہاں پہ ذکر کی ہے، جو ہے نا یہ الف ابن مالک کے اشعار، اس کو میں بعد میں حل کروں گا، سب سے پہلے آپ یہ جو شرح ابن عقیل کی عبارت ہے اس کو دیکھ لیں، یہاں تک ساری حل ہو گئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا نا ایک وہ مسئلہ بن گیا تھا، جو یہ والی عبارت تھی نا، منہا ما یشترک فیہ الرفع والنصب والجر وہو نا واشار الیہ بقولی،
یہ لکھنا میں بھول گیا تھا، میں نے پہلے یہ شعر لکھ لیا تو بعد میں مجھے یاد آیا، تو اس لیے پھر میں نے نا اتنی جگہ کے اندر اس کو میں نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فی موضع جر کے بعد نا یہ والی عبارت ہے، اس کے بعد پھر آگے یہ والا شعر شروع ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو نون الف نا ضمیر ہے یہ رفع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، نصب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور رفع کی مثال حضرت لکھ رہے ہیں جیسے نلنا، نالا یا نالو، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی معلوم سے یا ماضی معروف سے، معلوم کہہ لیں معروف کہہ لیں بات ایک ہی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ مرفوع کی ضمیر ہے نون الف نا، نصب کی ضمیر جیسے فإننا، اب یہ جو نون الف نا ضمیر ہے یہ منصوب کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا اسم ہے، اور آپ کو معلوم ہے ان حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو منصوب کی جگہ پر ہے لہذا یہ نصب کی ضمیر ہے۔ اور جر کی مثال جیسے بنا، اب اس میں دیکھیں نون الف نا ضمیر یہ مجرور کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے باہر حرف جر موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نون الف نا یہ ایسی ضمیر ہے جو رفع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور نصب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ وَمِمَّا يُسْتَعْمَلُ لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ، شارح آگے سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو ضمیر مشترکہ طور پہ استعمال ہوتی ہے رفع کے لیے، نصب کے لیے، جر کے لیے، جس طریقے سے نون الف نا ہے بالکل ایسے ہی یا بھی ہے۔ یا کی ضمیر بھی ایسی ضمیر ہے جو رفع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی مثال ہے جیسے اضربی، واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے امر حاضر معروف کا، اب یہ جو یا ضمیر ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ اور نصب کی مثال دیکھیں جیسے اکرمانی، اکرمہ فعل ہے، نون وقائے کی، یا ضمیر یہ مفعول ہے، تو جب یہ مفعول ہے تو لہذا یہ نصب کی ضمیر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نصب کے لیے بھی یا ہے، رفع کے لیے بھی یا ہے۔ اور جر کی مثال جیسے مربی، اب یہاں پہ دیکھیں با حرف جر ہے اور یا ضمیر مجرور ہے، تو جر کے لیے بھی یا ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یا ضمیر بھی ایسی ضمیر ہے جو رفع، نصب اور جر تینوں کے درمیان مشترکہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نون الف نا رفع، نصب اور جر تینوں کے درمیان مشترکہ ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا يُسْتَعْمَلُ، اور وہ ضمیریں جو رفع کے لیے بھی، نصب کے لیے بھی، جر کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یا بھی ہے۔ رفع کی مثال جیسے اضربی، نصب کی مثال جیسے اکرمنی، جر کی مثال جیسے مربی۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان تینوں کے لیے ایک اور ضمیر بھی مشترکہ ہے، یعنی رفع کے لیے بھی، نصب کے لیے بھی، جر کے لیے بھی، اور وہ ہے ہم ضمیر۔ ہم ضمیر ایسی ضمیر ہے جو رفع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، نصب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ نون الف نا ہے اور یا ہے۔ اب رفع کی مثال دیکھیں جیسے ہم قائمون، اب اس میں دیکھیں ہم ضمیر ہے یہ رفع کی ضمیر ہے، مرفوع منفصل کی ضمیر ہے، مبتدا واقع ہو رہی ہے۔ نصب کی مثال جیسے اکرمتہم، اب اس میں دیکھیں جو ہم ضمیر ہے یہ نصب کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ اکرمتو کا مفعول واقع ہو رہی ہے۔ اور جر کی مثال دیکھیں جیسے لہم، اب اس میں دیکھیں یہ ہم ضمیر ہے جو کہ جر کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ لام حرف جر کے بعد واقع ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو ضمیر مشترکہ ہیں رفع کے لیے، نصب کے لیے، جر کے لیے، جس طریقے سے نون الف نا ہے اسی طریقے سے تو یا ضمیر بھی ہے اور ہم ضمیر بھی ہے، تو ماتن یعنی جو صاحب الفیہ ابن مالک ہیں محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے پھر ان دونوں کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہم کو کیوں نہیں ذکر کیا، یا کو کیوں نہیں ذکر کیا، صرف نون الف نا کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب شارح یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت نے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ان دونوں کا ذکر نہیں کیا نا، یا کا ذکر نہیں کیا، ہم کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا اور ہم اس کو مشابہت تو ہے نون الف نا کے ساتھ، کہ جیسے نون الف نا رفع، نصب، جر تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی یا بھی اور اسی طریقے سے ہم بھی تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ مشابہت من کل الوجوہ نہیں ہے، من بعض الوجوہ ہے، بعض وجہ کے اعتبار سے، بعض طریقے کے اعتبار سے تو اس کو مشابہت ہے اور بعض طریقے کے اعتبار سے مشابہت نہیں ہے۔ اگر من کل الوجوہ، اگر ہر طرح سے مشابہت ہوتی تو پھر حضرت اس کو بھی ذکر کرتے۔ اب اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوگا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض طریقے کے اعتبار سے مشابہت ہے، بعض طریقے کے اعتبار سے مشابہت نہیں ہے، وہ آگے پھر شارح خود ہی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یا کو اور ہم کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ جو یا ہے اور ہم ہے یہ نون الف نا کے ساتھ ہر اعتبار سے مشابہت نہیں رکھتی۔ لِأَنَّنَا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ فرق بتا رہے ہیں نون الف نا ضمیر کے اندر اور یا ضمیر میں اور ہم ضمیر میں۔ فرق آپ یہ سمجھیں کہ جو نون الف نا ضمیر ہے اس میں کل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ رفع، نصب، جر تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، تینوں حالتوں میں معنی ایک ہی ہے، چاہے وہ رفع کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ نصب کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ جر کے لیے استعمال ہو، نون الف نا جب بھی آئے گی یہ جمع متکلم کے لیے آئے گی۔ 2، نمبر 3، یہ تینوں حالتوں میں ضمیر متصل کی ہوتی ہے۔ اگر نون الف نا ضمیر رفع کے لیے استعمال ہو تو یہ مرفوع متصل ہے، نصب کے لیے استعمال ہو تو یہ منصوب متصل ہے، اور جر کے لیے استعمال ہو تو یہ مجرور متصل ہے۔ یہ تو ہو گیا نون الف نا میں۔ لیکن جو یا ضمیر ہے اور ہم ضمیر ہے اس میں ایسا نہیں ہے، ایک اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں اگر تو بات کیجئے نا رفع، نصب، جر، اس میں تو ٹھیک ہے، جس طریقے سے نون الف نا تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا ضمیر بھی تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، رفع کے لیے بھی، نصب کے لیے بھی، جر کے لیے بھی، ایک پوائنٹ میں تو مشترکہ ہو گئی۔ اور جو دوسری ہے نا ضمیر متصل، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے نون الف نا ضمیر
یہ متصل کی ضمیر ہوتی ہے، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. ایسے ہی جو یا ضمیر ہے یہ بھی متصل کی ضمیر ہوتی ہے، یہاں پر بھی متصل ہے، مرفوع میں بھی، منصوب میں بھی اور مجرور میں بھی. لیکن معنی ایک نہیں ہوتا، یہاں پہ فرق آ جائے گا. یا ضمیر کا فرق ایسا آ جائے گا کہ جو ازری بی ہے، ازری بی کے اندر جو یا ضمیر ہے یہ استعمال ہوتی ہے مخاطب کے لیے، لیکن اکرمانی اور مربی یعنی حالت نصبی اور حالت جری کے اندر جو یا ضمیر ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو معنی واحد نہیں ہے تینوں حالتوں میں، معنی کے اندر فرق آ گیا. تو اس اعتبار سے یہ جو یا ضمیر ہے اس میں فرق آ جائے گا نون الف نا ضمیر کے ساتھ. اب آگے آ جائے ہم ضمیر. ہم ضمیر اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ رفع نصب جر تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک پوائنٹ میں تو ٹھیک ہے. اور جو دوسرا پوائنٹ تھا نا کہ معنی واحد ہو، اس میں بھی بالکل ٹھیک ہے. ہم ضمیر یہ تینوں حالتوں کے اندر اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے جمع مذکر غائب. جس طریقے سے نون الف نا تھا نا، تینوں حالتوں میں معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جمع متکلم. لیکن متصل ہونے میں اس میں پھر فرق آ جائے گا. فرق اس میں اس طریقے سے ہے کہ جو ہم ضمیر ہے یہ ایک حالت کے اندر متصل نہیں ہوتی، منفصل ہوتی ہے حالت رفع میں، جیسے کہ نا ہم قائمون. اب اس میں دیکھیں ہم یہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے. لیکن جو باقی دو ہے اکرمتہم اور لہم یعنی حالت نصبی اور حالت جری میں، اس میں ٹھیک ہے یہ متصل ہوتی ہے. تو یہاں پر فرق آ جائے گا. متصل ہونے میں اس کا فرق ہے ہم ضمیر کا، اور معنی واحد میں فرق ہے کس کے ساتھ؟ یا ضمیر کا، نون الف نا ضمیر کے ساتھ. اسی وجہ سے حضرت نے نون الف نا کو تو ذکر کیا ہے کہ وہ ضمیر جو تینوں حالتوں میں مشترکہ ہے، لیکن یا ضمیر کو اور ہم ضمیر کو ذکر نہیں کیا ہے. اب ذرا عبارت دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ جو نون الف نا ہے رفع کے لیے آتا ہے، نصب کے لیے آتا ہے، جر کے لیے آتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ. والمعنی واحد. نمبر 2 معنی ایک ہوتا ہے یعنی جمع متکلم. دوسرا پوائنٹ. نمبر 3 وہی ضمیر متصل فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالتوں میں ضمیر متصل ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ. بخلاف الیا، بخلاف یا کے، فإنہا جو یا ضمیر ہے اگرچہ یہ رفع نصب جر کے لیے استعمال ہوتی ہے، پہلے پوائنٹ میں اتفاق ہے. وکان ضمیر متصل فی الاحوال الثلاثہ، اور یہ ضمیر متصل کی ہوتی ہے تینوں حالتوں میں. تیسرے پوائنٹ میں بھی اتفاق ہے. لم تکن بمعنی واحد فی الاحوال الثلاثہ، لیکن معنی واحد نہیں ہوتا تینوں حالتوں میں. یہ دوسرے پوائنٹ میں فرق آ جائے گا، اس لیے کہ حالت رفع میں یہ مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے اور حالت نصبی اور جری میں متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. تو دوسرے پوائنٹ میں یا کا فرق آ جائے گا نون الف نا کے ساتھ. اسی طریقے سے ہم اگرچہ معنی واحد ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، یعنی معنی واحد میں تو جو ہم ضمیر ہے یہ ملتی ہے نون الف نا کے ساتھ، لیکن یہ نون الف نا کی مثل نہیں ہے، اس لیے کہ حالت رفع میں یہ ضمیر منفصل ہے اور حالت نصبی اور جری میں ضمیر متصل ہے. تو ضمیر متصل ہونے میں ہم ضمیر کا فرق آ جائے گا نون الف نا کے ساتھ. اسی وجہ سے مصنف نے نون الف نا کو تو ذکر کیا ہے لیکن ہم ضمیر کو اور یا ضمیر کو ذکر نہیں کیا ہے. اب ذرا اشعار کی عبارت دیکھ لیں. وکل مضمر، ہر مضمر یعنی ہر ضمیر، لہ البنا اس کے لیے بنا یعنی مبنی ہونا، یجب واجب ہے. وہی والی بات کہ ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو مشابہت ہوتی ہے حروف کے ساتھ جمود کے اندر. ولفظ ما جرہ، اور وہ لفظ جس کے ساتھ جر دی جائے اس لفظ کی طرح ہے جس کے ساتھ نصب دی جائے. یعنی جس لفظ کے ساتھ آپ جر دے رہے ہیں اور جس لفظ کے ساتھ آپ نصب دے رہے ہیں دونوں کے لیے ایک ہی قسم کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں. منصوب متصل کے لیے بھی وہی ضمیر استعمال ہوتی ہے اور مجرور متصل کے لیے بھی وہی ضمیر استعمال ہوتی ہے. اگلا شعر دیکھیں. للرفع والنصب وجر نا صلاح، رفع کے لیے، نصب کے لیے، جر کے لیے نون الف نا صلاحیت رکھتا ہے. یعنی نون الف نا یہ ایسی ضمیر ہے جو رفع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، نصب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جر کے لیے بھی استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں ان تینوں کی مثالیں دی گئی ہیں. کاعرف بنا، جیسا کہ تو ہمیں پہچان لو، فإننا بے شک ہم، نلنا ہم نے حاصل کیا، المنح انعام. اب اس میں دیکھیں اعرف بنا میں نون الف نا ضمیر ہے جو استعمال ہو رہی ہے جر کے لیے. فإننا میں نون الف نا ضمیر ہے جو استعمال ہو رہی ہے نصب کے لیے، اور نلنا میں نون الف نا ضمیر ہے جو استعمال ہو رہی ہے رفع کے لیے. تو وہی والی بات کہ نون الف نا یہ تینوں کے لیے استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے.